السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں رشید بلوچ آپ سے مخاطب ہوں۔ آئیے جناب، آج ہم اس سیاسی شخصیت کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ کرتے ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد پاکستان کے مقبول ترین عوامی اور سیاسی شخصیت تھے۔ 5 جنوری 1928 کو برصغیر کے ممتاز سیاسی شخصیت سر شاہنواز بھٹو کے ہاں ایک ایسے تابندہ ستارہ بچے نے جنم لیا جس نے مستقبل کے میزان نامے میں مظلوم و محکوم طبقات کے لیے حریت فکر، جہد مسلسل، بے باکی اظہار اور مذمت کی ایک نئی تاریخ رقم کی، جسے محروم لوگوں نے، قائد عوام اور مہذب دنیا نے سیاسی تاریخ میں دانش، لیاقت اور مذمت کی مثل علامت قرار دے دی۔ جی ہاں دوستوں، چمکدار آنکھوں والے اور تیکھے خال و خط والے دان پان سے نومولود بچے کا نام ذوالفقار علی بھٹو رکھا گیا، جو طول تاریخ میں بامسمى ثابت ہوئے۔ بھٹو سر شاہنواز اور خورشید بیگم کے ہاں کھلنے والے تیسرے پھول تھے۔ ایک بھائی بچپن میں اور دوسرا بھائی 39 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے والد صاحب حیثیت کم سن بھٹو کی ابتدائی تعلیم کے لیے انہیں بمبئی بھیج دیا گیا۔ لڑکپن میں ہی پہلے ایک نیشنلسٹ لیگ نامی سماجی تحریک کے فعال رکن رہے اور پھر ایک طالب علم اور روشن فکر نوجوان کی حیثیت سے پاکستان میں بھی باقدر جسہ اپنا حصہ ڈالا۔ یہ وہ دور تھا جب برصغیر میں پائے جانے والی بے چینی اور انقلابی تحریکوں نے بھٹو کی سیاسی بلوغت کی خوب تعمیر کی۔ انہوں نے عملی طور پر ایک عظیم سیاسی انقلابی کا عملی تجربہ کیا۔ 1943 میں جواں سالہ بھٹو شادی کے بندھن میں بندھ گئے جو زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ 1947 میں وہ اعظم امریکہ ہوئے۔ یونیورسٹی آف ساؤتھ کیلیفورنیا برکلے میں پولیٹیکل سائنس میں داخلہ لیا اور 1950 میں برطانیہ کا رخ کیا۔ یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے LLB LLM جبکہ لنکن سے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ 8 ستمبر 1951 کو بھٹو کی ازواج زندگی میں خوشگوار موڑ آیا اور وہ دوسری بار شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ ان کی دوسری شادی بیگم نصرت سے ہوئی جو آگے چل کر نصرت بھٹو کہلائیں۔ 1952 کو ان کے ہاں دختر مشرق بے نظیر بھٹو پیدا ہوئیں۔ 1954 میں مرتضیٰ، 1957 میں صنم اور 1958 میں شاہنواز کی ولادت ہوئی۔ 1957 میں وہ سکندر مرزا کی کابینہ کے کم عمر ترین رکن چنے گئے اور اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ بھٹو کی ذہانت و فطانت، قوت استقلال، خود اعتمادی اور سیاسی بصیرت کو دیکھتے ہوئے 1958 میں انہیں صدر ایوب خان کی کابینہ میں پانی اور توانائی کا قلمدان دیا گیا۔ خداداد صلاحیتوں اور قابلیت نے رنگ لایا تو 1960 میں انہیں کامرس، اطلاعات اور صنعتوں کی وزارت بھی دی گئی۔ بھٹو کا سیاسی نظام فکر سوشلزم میں جڑیں رکھتا تھا۔ سوشلزم کو صرف صفوں کی حد تک نہیں بلکہ زمینی حقائق کے مطابق اور مسابقت سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ 1963 میں جب وہ وزیر خارجہ مقرر ہوئے تو انہوں نے عالمی تناظر میں پاکستان کی خارجہ پالیسی درست سمت میں تعین کی۔ انہوں نے نڈر، دلیر اور دو ٹوک انداز میں وزارت خارجہ کی کمان سنبھالی اور کامیابی کے ساتھ تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی تناظر میں پاکستان کی درست پالیسیوں کا تعین کیا۔ خطے میں بھارت کی بالادستی کو چیلنج کیا اور اس کی عسکری امداد امریکہ جیسی طاقتوں کو بلا خوف و خطر تنقید کا نشانہ بنایا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے ساتھ تاریخی معاہدہ تاشقند میں بھی ایوب خان کو بھٹو کا ساتھ حاصل رہا اور سرحدوں کے پرانے سروں پر حد بندی اور قیدیوں کے تبادلے سمت اور کئی معاہدے خوش اسلوبی سے طے پائے گئے۔ قائد عوام نے جہاں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے ساتھ ایوب خان کی بھرپور معاونت اور مشاورت کا فرضیہ طریقے احسن انجام دیا، وہیں انہوں نے بعض فیصلوں اور پالیسیوں پر جرأت رندانہ کے ساتھ ایوب خان کو شدید ہدف تنقید کا نشانہ بنایا۔ جون 1966 میں حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اور حکومت کے رویے ہٹ درمی سے نالاں ہو کر ایوب خان کو اپنا استعفیٰ پیش کیا اور عوامی عدالت کا حصہ بن گئے۔ عوام نے بھٹو کے اس فیصلے کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جو پہلے ہی بھٹو کی دلیرانہ اور سیاسی بصیرت کے دل دادا تھے۔
تھے। ہر شہر اور ہر عوامی فورم پر بھٹو کا پرتباہ خیر مقدم کیا گیا اور یوں ان کی محبت عوام میں دور تک سرایت کر گئی۔ ایوبی کابینہ سے استعفے کے بعد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں ایک قائد کا ظہور دیکھ رہے تھے۔ وہ جہاں بھی گرجے عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس حیات افروز آواز کی جانب لپکے۔ اب بھٹو سے وابستہ لوگوں کی امیدوں کا دائرہ بڑھتا گیا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ زمام قیادت اپنے ہاتھ میں لیں۔ انہیں عوامی خواہشات کی تابعداری میں بھٹو نے 30 نومبر 1967 میں ڈاکٹر مبشر حسن کی رہائش گاہ پر تمام نظریاتی و فکری دوستوں کے ساتھ مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ دوستوں، ذوالفقار علی بھٹو کے سیاسی میدان میں اہم کارنامے: پیپلز پارٹی کا قیام، شملہ معاہدہ، قومی شناختی کارڈ کا اجرا، نیشنل براڈ کاسٹنگ ہاؤس کا سنگ بنیاد رکھنا، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینا، پاکستان کو مسلم دنیا کا پہلا ایٹمی اسلامی ریاست بنانے کی بنیاد رکھی اور پاکستان اسٹیل ملز کا قیام، اسلامی سربراہ کانفرنس کا انعقاد کیا، بھاری صنعتوں، بینکوں اور تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لیا۔ زرعی اصلاحات قابل ذکر اقدامات ہیں۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو پاکستانی سیاست کے افق پر چمکتے ستارے، گوہرے نایاب تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو نواب احمد خان قصوری کے قتل کا الزام لگا کر بالآخر 4 اپریل 1979 کو راولپنڈی کے ڈسٹرکٹ جیل میں پھانسی دے کر شہید کیا گیا۔ لیکن پاکستان کی سیاست آج بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سحر انگیز شخصیت کے گرد گھومتی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔